یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے طاقت پا کر خود کو خدا سمجھ لیا۔ طوفان نوح کے بعد زمین پر نئی سلطنتیں ابھرنے لگیں۔ انہی میں ایک نام تھا نمرود، جو ایک طاقتور بادشاہ بن کر ابھرا۔ اس کی حکومت خوف، طاقت اور ظلم پر قائم تھی۔ نمرود نے ایک مضبوط فوج تیار کی جو اس کے ہر حکم پر جان دینے کو تیار تھی۔ بابل اور نینوا جیسے شہر اسی کے دور میں آباد ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ نمرود کے دل میں غرور پروان چڑھنے لگا۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ اس کی تکبر اور غرور نے عوام کو متاثر کیا اور شہر میں اعلان ہوا کہ اب سے صرف نمرود کی عبادت کی جائے۔ لوگ خوفزدہ اور محتاط ہو گئے۔ ہر شخص اس حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھا۔ اسی زمانے میں حق کی ایک روشنی ابھری جو اندھیروں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی اور سچ کی راہ دکھانے لگی۔ یہ حضرت ابراہیم تھے جو شرک سے پاک دل رکھتے تھے اور صرف ایک اللہ کو مانتے اور اسی کی سچائی پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت سے روکا اور سمجھایا کہ یہ بے جان مورتیاں کسی نفع یا نقصان کی طاقت نہیں رکھتیں۔ قوم کا غصہ بڑھتا گیا اور یہ بات آخرکار نمرود تک پہنچا دی گئی، جس سے حالات مزید سنگین ہونے لگے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو دربار میں پیش کیا جائے تاکہ اس کی باتوں کا جواب طاقت اور غرور کے ساتھ دیا جا سکے۔ نمرود نے غرور کے ساتھ دعویز کیا کہ وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور اپنی قوت کو سب سے بلند ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حق کی دلیل پیش کی گئی کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور اسی کے حکم سے روشنی اور زندگی کا نظام قائم ہے۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ دربار میں گہری خاموشی چھا گئی اور اس کے غرور پر پہلی بار لرزہ طاری ہوا۔ حق کے سامنے شخصیت نے اسے مزید ظالم بنا دیا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک بٹھی اور ظلم کی حدیں پار ہونے لگیں۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے تاکہ اپنی طاقت دکھا سکے اور حق کی آواز کو دبایا جا سکے۔ آگ اتنی بڑی تھی کہ پرندے بھی قریب نہ آتے۔ حضرت ابراہیم کو منجلیک میں بٹھایا گیا اور ظلم کی انتہا پر پہنچی ہوئی طاقت حق کو مٹانے کی آئری کوشش کرنے لگی۔ اسی لمحے اللہ نے آگ کو اپنا حکم دیا اور قدرت کی طاقت نے ظاہر کر دیا کہ ہر چیز صرف اسی کے حکم کی تابع ہے۔ اللہ کا حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور شعلوں کی شدت رحمت میں بدل گئی۔ اللہ کے حکم سے آگ باغ بن گئی، شعلوں کی جگہ سبز روشنی پھیل گئی اور عذاب رحمت اور حفاظت میں تبدیل ہو گیا۔ نمرود کی آنکھوں کے سامنے ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا جس نے اس کے غرور کو توڑ دیا اور طاقت کے دعووں کو بے معنی بنا دیا۔ حق واضح ہو چکا تھا، دلوں میں سوال جاگ اٹھے اور بہت سے لوگ سچ کو پہچاننے لگے تھے۔ لیکن نمرود نے توبہ نہ کی اور غرور کی آندھی راہ پر چلتا ہوا اپنے انجام کی طرف بڑھتا رہا۔ اس کا غرور بڑھتا گیا اور اندھیروں نے اس کے دل اور انجام کو گھیر لیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، چھوٹے مظاہر قدرت سے، اور غرور و ظلم کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ ایک معمولی مچھر اس کے دماغ میں داخل ہوا، غرور اور تکبر کا انجام اس کے سامنے ظاہر ہو گیا اور عبرت کا پیغام سب کے لیے واضح ہو گیا۔ نمرود کو اچانک شدید درد محسوس ہونے لگا، ایسا درد جو کسی دوا سے کم نہ ہوتا تھا۔ وہ شخص جو خود کو خدا کہتا تھا اب اپنے ہی درد سے ڈرنے لگا۔ اللہ نے ایک نہایت معمولی مخلوق کو اس کے غرور کا ذریعہ انجام بنا دیا۔ وہ مچھر نمرود کے دماغ میں داخل ہو چکا تھا اور ہر لمحہ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ نمرود حکم دیتا کہ اس کے سر پر ضرب لگائی جائے تاکہ درد کچھ کم ہو۔
दिन महीनों में बदल गए और महीने बरसों में, मगर नमरूद का गरूर खत्म ना हुआ। ताकत, दौलत और फौज सब बेमानियों हो चुके थे। जिस तख्त पर कभी नमरूद बैठता था, आज वो सुनसान पड़ा था। लोगों को समझ आ चुकी थी कि झूठा खुदा कभी किसी को बचा नहीं सकता। अल्लाह की कुदरत खामोशी से अपना फैसला सुना रही थी। अब नमरूद की आंखों में गरूर नहीं, सिर्फ खौफ बाकी था। वही शख्स जो जिंदगी और मौत का दाविया करता था, सिपाह भी खामोश थी, क्योंकि अब कोई हुक्म देने वाला बाकी ना रहा था। हर नई सुबह नमरूद के लिए मजीद तकलीफ लेकर आती। आखिरकार वो लम्हा आया जब नमरूद मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका था। वो मच्छर जो अल्लाह का हुक्म था, अपना काम पूरा कर चुका था। नमरूद एक हकीर इंजाम के साथ दुनिया से रुखसत हो गया।